مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 9 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے محرم الحرام شریف کی دوسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج اوبیبن کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک امجدی کابینہ، نانا بابا زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام، نیز سبز پور، نہری پور، خیبر پختونخوا، پاک ہزاروی کابینہ، یہ دونوں ہمارے ساتھ شریک ہیں اوبی وین کے ذریعے، اور اسکرین پر ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ برکت دے آپ سب کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مسئلہ یہ عرض کر دوں حاضرین کی خدمت میں کہ جب ایک بیان ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کا شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہو، اس وقت اگر کوئی دوسرا آئے نا، کوئی بڑی بھلے کتنی بڑی شخصیت ہو، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اٹھنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ ادھورا سن کر اٹھیں گے تو اپنی غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، جو بیچارہ توجہ سے سن رہا ہے وہ چونک جائے گا کہ اٹھ کیوں گئے، تو اس کا بھی بیچارے کا نقصان۔ پھر یہ کہ جو بیان کر رہا ہے وہ بھی کنفیوز ہوگا نا، جب لوگ اس طرح ایک دم اچانک اٹھ جائیں گے تو وہ یا تو گھبرا جائے گا یا اپنا مضمون بھول جائے گا۔ تجربہ کار ہوگا تو مضمون وہ جاری تو رکھے گا، لیکن اس کو مطلب یعنی کہ تھوڑا تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جب بھی بیان ہو رہا ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، تو کتنی ہی بڑی شخصیت تشریف لے آئے، وہ بیچاری شخصیت نہیں کہتی کہ میرے لیے اٹھو، ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہمیں بیٹھا رہنا چاہیے۔ ہاں، جب کوئی بیان نہ ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی عالم آتے ہیں اور لوگ اٹھتے ہیں ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا۔ یہ دوران بیان نہیں اٹھنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے، نہ دوران بیان اٹھنا ہے، بلکہ اگر تلاوت آپ سن رہے ہیں اور کوئی قاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں
تو جو حاضرین جو کہ سن رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی بالکل یہ جائز نہیں کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہ سننے میں مشغول رہے. ہاں خود تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی عالم صاحب آ گئے تو اب وہ تلاوت کو روک کر تلاوت کرنے والا خود کھڑا ہو سکتا ہے، اور سننے والا کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سننا جو کہ سننے کے لیے حاضر ہوا تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سنے اور کان لگا کر توجہ سے سنے، اور کوئی بیچ میں ایسی رکاوٹ اس کے نہیں آنی چاہیے. آپ کو کوئی آئے جائے اور بیٹھا رہے. آپ کو دیکھا ہے چند مرتبہ کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ عوام میں نہیں آ جاتے. میں چند مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں کہیں پیچھے کہ تلاوت پوری ہو جائے، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو اسلامی بھائی یا جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ تلاوت سنیں گے نہیں اور کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس طرح کا عمل کریں گے. تو یہ عمل اگر دیگر کو بھی اگر یہ ذہن مل جائے نا کہ رک جاؤں تھوڑی دیر کے، جب تلاوت پوری ہو جائے اس کے بعد جاؤں اور میں بھی کہیں سائڈ میں بیٹھ کر تلاوت سن ہی لوں، تو یہ میرا خیال ہے شاید اس کو اس خیر خواہی کا بھی ثواب ملے گا. تو سب کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہوتے نہیں ہیں، جن کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا اپنی اپنی وہ جیسی پوزیشن ہو. میں تو جب توجہ جاتی ہے میری، جیسے کہ کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے شرعی مسئلہ، تو اس وقت بھی بیچ میں جانا پسند نہیں کرتا میں، کہ وہ مسئلہ ادھورا رہ جائے گا اور یہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہاں کا نہ کا ہاں ہو سکتا ہے. اب توجہ نہیں ہوتی تو داخل ہو جاتا ہوں، ورنہ یہ کہ بارہا ایسا کرتا ہوں کہ میں رک جاتا ہوں. اب میرے لیے تو یہ آزمائش تو ہے. اب میرے پیچھے مدنی شخصیات ہیں، یہ بھی میں بولتا ہوں شخصیات سمجھدار تھوڑی ہوتے ہیں. جب میں آتا ہوں تو یہ اسکرین کے رخ نہیں ہوتے، یہ میرے رخ ہوتے ہیں. آپ بولتے رہو نا جو بولنا ہے، تو یہ ادھورا ہی سمجھتے ہوں گے. تو کیا کروں اس کا علاج میں کیا کروں؟ میں تو اشارے کرتا ہوں گی تو بھی بیکار ہے اشارے کرنا بھی. یہ تو ان کا تو جو تانا بانا منتشر ہونا تھا وہ ہو چکا. اور ان کی طرف میں دیکھتا بھی بہت کم ہوں. میں دیکھتا ہوں نا تو مسکرانا شروع کر دیتے، اشارے کرنا شروع کر دیتے. تو نیچی نظریں رکھ کر آنکھوں کو قفلہ مدینہ لگا کر گزرنے میں عافیت ہوتی ہے. اور یہ منتظر ہوتے ہیں غالباً کہ میں ان کی طرف دیکھوں اور یہ کچھ نہ کچھ مسکراہٹ کا تحفہ آگے بڑھا دیں. ان کی محبت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو دین بیان کیا جا رہا ہے اس کو تو سننا ہی سننا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آنی ہے. میں آیا گیا ٹھیک ہے، مجھے آنے جانے دیں، آپ اپنے کام سے کام کریں. ہاں جب واپسی ہوتی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوتا بیان وغیرہ، تو وہ دیکھنے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزمرہ کے حالات سے واقف رہنے کے لیے لوگ اخبار خریدتے ہیں، لیکن انہی اخبار میں قرآن پاک کی آیات و حدیث پاک، اقوال اور بہت سی مقدس تصاویر ہوتی ہیں. خریدنے والا خبر پڑھ کر اخبار ادھر ادھر رکھ دیتا ہے، جو بعد میں ردی دیگر سامان کے رکھنے میں کام آتا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو ادب کی جگہ رکھیں؟ اخبار یعنی کہ اللہ اور رسول کے نام کا احترام جو ہے ذرا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے مخصوص تو کوئی فرد ہے نہیں کہ یہ کرے باقی سب جو چاہے کرے. تو اب اخبار جس کے پاس ہے اس نے پڑھا، اگرچہ وہ مالک نہ بھی ہو، کسی اور سے اخبار لیا، اور اگر اس میں آرٹیکلس ہیں مذہبی تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا ادب اگر اس کے اندر ہے تھوڑا بہت ادب تو وہ اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اس اخبار کو کس طرح اور کہاں رکھنا ہے. یوں اٹھا کے پھینک دینے والا تو کوئی بادب نہیں ہو سکتا. جیسے اخبار والے پڑیا بنا کے پھینکتے رہتے ہیں، چاہے وہ جشن ولادت کا اخبار ہو، چاہے محرم شریف کا، اہل بیت اطہار کے مضامین آج کل اخباروں میں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ اب ان کو بے ادب کہوں گا تو غصہ آ جائے گا. ٹھیک ہے تم بادب ہو، پھر بے ادب کس کو بولوں میں؟ یہ چند سکوں کے لیے، چند منٹ بچانے کے لیے، یہ جلد بازی میں یہ اخبار والے ٹھا کر کے پڑیا بنا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات گرتا بھی نہیں ہے، نہ بھی گرے تو اس طرح یہ مطلب
اپنے دل سے پوچھے کہ مزہ نہیں آتا ہے. اللہ اور رسول کے نام آیتیں لکھی ہوئی ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ میں لکھا ہوتا ہے, پھر میرے دل, صحیح بات ہے, دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیسے اس طرح آدمی کرے. تو یوں احتیاط کرنی چاہیے. 2 پیسے کم صحیح, 2 پیسے کم ہوں گے اس میں انشاءاللہ وہ برکت ہوگی کہ وہ ڈھیروں دولت میں برکت نہیں ہوگی. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو سب کو احترام کرنا چاہیے ان اخبارات کا جن میں مذہبی آرٹیکلز ہوتے ہیں خصوصاً. ورنہ اخبارات میں ویسے بھی نام بھی, اب کوئی عام آدمی اس کا نام بھی جیسے عبداللہ, عبد الرحمن, اب رحمان اور اللہ, یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ. محمد نام ہوتا ہے, غلام محمد نام لکھا ہوتا ہے, کئی ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہوتا ہے. اب یہ کوئی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادب کے نام ہے. تو اس طرح اخباروں کا تو مطلقاً کم از کم جو اسلامی ممالک ہیں, پاکستان جیسا, تو ان میں یہ نام ہوتے ہیں, بکثرت ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ہوتے ہوں گے, مسلمان کہاں نہیں. تو اس لیے وہ ویسے بھی ہر زبان کا جو ہے نا اس کو بھی الہامی کہا گیا کہ ساری زبانیں الہامی ہیں. تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں, حروف, چاہے وہ ABCD ہو, چاہے الف با تا سا ہو, ہے نا, اس سب کا بھی ایک اپنی جگہ ادب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محفوظ صدا رکھنا صحابے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا صحابے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام ہے محمد میرا جتاری. میں دارالمدینہ حرم باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ دعا کرنا میں اچھے اچھے کام کروں. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اے خدا میرے با کو آباد رکھ. اے خدا میرے با کو آباد رکھ. آمین. ماشاء اللہ, آپ کو بھی مبارک ہو. نیا مدنی سال آپ کو بھی مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ انجیکشن کے ذریعے اگر رگوں میں دودھ داخل کیا نس میں تو رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2.5 سال کی عمر سے پہلے کسی کو داخل کر دیا تو اب اس صورت میں حرمت رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سوال کیا گیا تھا. تو اس طرح حرمت رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ یہ ثابت نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی نے کیا تو اس سے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. اگر انجیکشن کے ذریعے یا نس کے ذریعے چھوٹے بچے کو 2.5 سال سے چھوٹے بچے کو کسی عورت کا دودھ چڑھایا گیا نس کے ذریعے یا گوشت کے انجیکشن کے ذریعے تو اس سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی ایک اللہ سوال تعالی کل بھی علیہ وپا وہ ہوا تھا کہ اگر مدنی بچہ ہے وہ ڈائپرس وغیرہ جو باندھتے ہیں اور اس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، نجاست بھی ہے اس کے اندر، اب اس سے جو اس کا کیفیت ہوگی وہ ہوگی، اب وہ رو رہا ہے یا اس کو بے چینی ہے، تکلیف ہے، اور اس کی ماں یا جو بھی اس کو سنبھالنے والا اس کو پتا ہے کہ یہ تو اس تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ مصروفیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبھی 20-15 منٹ کون اس کے پیچھے خرچ کرے گا، دھلانا کرنا، پھر دوسرے کپڑے نکالنا، اور ٹھیک ہے بھلے تھوڑا روتا رہے، تو یہ جو تکلیف اس بچے کو جو دی جا رہی ہے، کیا یہ تکلیف دینے کی کا کوئی اس کے اوپر کوئی شرعن حکم آئے گا جو اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر واقعی اس کو اتنے غالب ہے کہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی جیسے بچوں کے ریشز پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی ریش پڑ جاتے ہیں جب پیمپر باندھے جاتے ہیں، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے سرخی آ جاتی ہے، سرخی وہی تو وہ ریش ہوتے ہیں وہی، تو اب اگر ہے ایسی صورتحال اور ماں کو قدرت حاصل ہے اس کو بدلنے پر، تکلیف دور کرنے پر، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس سے اس تکلیف کو وہ دور کرے گی، واجب ہو جائے گا، جی ضروری ہو جائے گا۔ بس وہی سستی کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے نا وہ ایک بار کھول لیا تو پھر پھینکنا بھی پڑتا ہے نا، ارے وہ بھی قیمت ہوتی ہے اس کی بھی، سب مکس، سستی بھی اور خرچہ بھی، تو بچہ تڑپتا رہتا ہے بیچارہ، اس کے ٹائم پر اس کو اور بہلائیں گے، اس کو ہلائیں گے جلائیں گے، پھر بعض اوقات وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دو، پھر اس کو تکلیف کا احساس شروع ہوتا ہوگا، یعنی مضطرب رہتا ہے بچہ اس سے، تو اس لیے وہ بچے کو پیمپر جو ہے نا وہ اگر آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں بےتاب ہے اور تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، تو نہ دودھ پینے کی طرف انٹرسٹ ہے نہ مسکرانے کی اس کو دلچسپی ہے، بس یہ تو سمجھ جائیں جب آپ، تو یہ مہربانی کر کے اس کو تبدیل کر دیں، دھلا دیں اس کو۔ اور یہ بعض گھروں میں اس طرح معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ مسلسل پیمپر میں رکھتے ہیں، ڈائپر کے اندر مسلسل رکھیں گے تو اس سے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں، یہ ضرورت کے وقت ہی اگر ایسا ہو تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس میں اب تو ایسے یعنی کہ جو عمدہ مانے جاتے ہیں کہ جس میں بالکل پیک ہو جائے، اب کچھ نکلتا نہیں ہے تو ہوا بھی تو نہیں جاتی اندر، تو وہ ہاں تو بیچارہ وہ سوجن اور کیا کیا آ جاتی ہوگی، تو چمڑی جو ہے اس میں چمڑی کی بیماریاں اور ظاہر ہوتی ہوں گی، جراثیم چپکے رہتے ہوں گے۔ جب یہ پتا ہوگا گھر والوں کو کہ پہلے جو ڈائپرس تھے یہ کبھی دعوت میں جانا ہے یا کہیں سے نکلنا ہے کہ 2-4-6 گھنٹے تک گھر واپس نہیں آنا، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ پھر یہ کوئی ایسے مطلب نجاست کر دے گا تو راستے میں یا کہیں جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی، تو اس وقت پہلے ڈائپرس باندھے جاتے تھے، لیکن اب صبح اٹھنے سے لے کر اگلی صبح تک یعنی رات بھی ڈائپرس پہنا کے سلا دو تاکہ یہ ہمارے لیے بستر وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہو۔ تو اب اس میں یہ ممکن ہے کہ شاید اپنی زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس ننھی جان کو زیادہ تکلیف میں مبتلا کرنے والے کام بھی ہوئے، تو اب ایک سے ایک ڈائپرس آ گئے ہوں گے جو ہوں گے، لیکن پھر بھی بیان ہو گیا، جو کافی بیان ہو گیا اس پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد امان اتاری ہے۔ میرا یہ عرض تھی کہ چھوٹے مدنی ممی پاپا کو پریشان کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ چھوٹے مدنی منیا مما پاپا کو ستاتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کی تو جیل باب المدینہ تو لانڈی میں ہے، بچوں کی جیل، اور ایسا کوئی پتہ نہیں قانون ہے کہ نہیں ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے مدنی منع ماما پاپا کو ستاتے ہوں تو ان کو بھی وہاں بند کر دیا جائے، تو ایسا کوئی قانون سنا نہیں ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، آپ نہیں ستایا کریں ماما پاپا کو، اچھی بات نہیں ہے نا۔ امی آپ کو کھانا کھلاتی ہے، سلاتی ہے، دھلاتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو دوا پلاتی ہے، پیار کرتی ہے، ابو خرچی دیتے ہیں، گھومنے لے جاتے ہیں، ہے نا، کھلونے لا کے دیتے ہیں، تو اب ان کو تو یہ تو ویسے بھی بے مروب ہوتی ہے نا کہ جو احسان کرے تو اس کو تھینک یو بولتے ہیں، اور جو احسان کرے اس کو ستاتے تو نہیں ہے نا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نصر اقبال اطاری مدینہ المنورہ سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت اور تمام عاشقان رسول کو نئے سال کی آمد مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاء اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ چشمے کا نمبر یہ کس طرح کم کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے، اور بینائی کی حفاظت کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی محفوظ رکھے اور میرے چشموں کا نمبر بھی کم ہو جائے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 34 میں اس طرح کا لکھا ہے کہ گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی. حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. تمام سبزیاں اور پھل اور جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں. مثلا کدو شریف، آلو، ٹماٹر، کھیرا، توری، ٹنڈے، پیٹھا، شکرقندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار و موسمبی کے اندرونی جھلیاں وغیرہ کھا لیجئے. نظر کی تقویت کے تعلق سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا قول گھریلو علاج صفحہ 30 پر ہے، جو کہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 27 سے لیا گیا ہے. اس میں حوالہ ہے. تو حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت یعنی طاقت کا باعث ہے. یعنی اس سے روشنی جو ہے یہ بڑھتی آنکھوں کی. نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، اور یہ سنت بھی ہے کہ اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے. لیکن بعض اوقات قبلے کی طرف رخ نہ کرنا سنت بھی ہے، جیسے کہ خطبے میں خطیب کے لیے سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اسی طرح جب سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور سیکھنے والوں کا رخ چہرہ جو ہے یہ قبلے کی طرف. تو آنکھوں کی بینائی بڑھانے کا، نظر تیز کرنے کا ایک عمل ہے قبلہ رخ بیٹھنا. نمبر 2 سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا. نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، گرینش کو دیکھنا. اور نمبر 4 لباس پاک صاف رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ جو ہم گھر میں ہمارا جو کاروبار سیب کا کاروبار ہے، کہ سیب کھانے کی بھی کچھ فوائد ہیں؟ سیب سبحان اللہ، سیب اللہ کی نعمت ہے، بہت پیارا پھل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی کہ فوائد سیب کے ہیں.
اب یہ مختلف ذرائع سے معلومات ہوتی ہے نیٹ کے، تو سب سے زیادہ اس کو توانائی بخش، یعنی کہ اس میں غذائیت، انرجی زیادہ ہے، اللہ بہتر جانے۔ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے ناشتے میں ایک سیب کھائیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے۔ ایک انگلش کا مقولہ بھی ہے، وہ روزانہ ایک سیب جو روز ایک سیب کھاتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ انگلش یاد نہیں ہے مجھے، کسی کو یاد ہو تو۔ مائک آن مائک اسپیک۔ One apple a day, keep doctor away. Keep the doctor away. One person on mic speak. One apple a day, keep the doctor away. سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، فوائد جو مختلف ویب سائٹس سے جو لیے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے، فرحت، تازگی، لطف۔ نمبر 2، دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ نمبر 3، سیب کو انگلش میں ایپل بولتے ہیں، عربی میں تفاح اور گجراتی میں سفرجن۔ سیب یعنی ایپل خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ نمبر 4، سیب جگر یعنی لیور، کلیجی کی اصلاح کرتا، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدہ، اسٹمچ تو پیٹ کو بولتے ہیں نا، اسٹمچ، معدہ اوجڑی، اسٹمک۔ 5، نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ استعمال کرنا صحت بخش ہے۔ 6، سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے۔ نمبر 7، سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 8، پیچش، ٹائیفائڈ، تپے دق اور کھانسی میں مفید ہے۔ 9، سیب کا مربع دل و دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 10، سیب نظر اور حافظہ یعنی یادداشت تیز کرتا ہے۔ 11، سیب پتھری کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 12، کچا سیب گرم کر کے ورم یعنی سوزش، سوجن پر لگانا مفید یعنی فائدہ مند ہے۔ 13، سیب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا اور اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرتا ہے۔ نمبر 14، ایک تحقیق کے مطابق سیب ہر طرح کے کینسر کو روکتا ہے۔ 15، سیب کا سرکہ ہچکیوں کی روک تھام، گلے کی تکلیف میں راحت، نزلہ زکام سے آرام دیتا اور وزن میں کمی کرتا ہے۔ اور سیب کا سرکہ تو یہ سرکہ ہو سیب کا، اور یہ ذرا اصلی سرکہ ہے فراہمی اس کی مشکل ہے۔ اب تو سیب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ طرح طرح کے رنگ لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے۔ اب واقعی پتہ چل جائے کہ یہ جو تو بالکل پورے سرخ سیب بھی دیکھے جاتے ہیں، اس میں تو پورا شبہ ہے اس کو یہ کلر کرتے ہوں۔ تو اب واقعی اگر کوئی کلر کیا ہوا سیب ہے نا، پھر تو اس کا چھلکا اتار کر ہی کھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ کلر زیادہ نقصان کرے گا، اور کلر کوئی تھوڑی فوڈ کلر لگائیں گے، تو کپڑے رنگنے کا کلر ہوتا ہوگا، پتہ نہیں فوڈ کلر تو پکڑے بھی، فوڈ کلر رنگ پکڑتا نہیں ہوگا، وہ کھانے کا ہوتا ہے۔ تو اچھا سیب اس میں مصدی سیب اچھا مانا جاتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن مصدی ایک تو ملتا کم ہے اور خالص کی پہچان سب کو ہوتی نہیں ہے،
تو اس لیے وہ اس میں مکس چلتا ہے. مصدی میں دوسرے سیب بھی مکس ہوتے ہیں. مصدی کی پہچان یہ کہ یہ اس کو دبائیں گے تو نرم ہوگا. ہو سکتا ہے یہ بیچنے والا آپ کو دبانے نہ دے, تو دبائیں گے تو یہ نرم ہوتا ہے. اور اس کی اگر آپ کی ذاتی ہے تو یعنی کنفرم کرنا ہے کہ مصدی ہے نہیں ہے, تو آپ جب خرید چکے ہیں اپنا ذاتی, اب اس کو یوں 2 ہتھیلیوں کر کے یوں زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا, تھوڑا دبائیں گے نا تو یہ پچک جائے گا, ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو یہ اچھا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے سیب آتے ہیں, پتہ نہیں 20 قسم کے آتے ہیں, سب کے الگ الگ ہو سکتا ہے, فوائد میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہو. جوس مصدی سیب میں نہیں نکلتا, کم ہوتا ہے. جوس جو نکلتا ہے وہ عام طور پر کھٹے سیب میں نکلتا ہے, زیادہ تر یہی آتے ہیں کھٹے سیب. اور ان میں اب یہ چینی یا سیکرین وغیرہ دے کر یہ ڈبوں میں پیک کر کے یہ میٹھا میٹھا لوگ پی رہے ہوتے ہیں. اس کا میٹھا وہ میٹھا نہیں ہوتا, لیکن اس کا کھٹا ہونا عیب نہیں ہے, یہ بھی خوبی اللہ نے رکھی ہے. لوگ کھاتے ہیں, مزہ آتا ہے. املی بھی تو کھٹی ہوتی ہے, لیمو بھی کھٹا ہوتا ہے. ہاں کھٹی چیزیں, اونلی کھٹا سیب نہیں, کھٹی چیزیں چونکہ بلغم پیدا کرتی ہیں, اور بلغم حافظہ کمزور کرتا ہے. تو جن چیزوں سے بلغم بڑھے گا, جس کو بلغم زیادہ ہوگا تو اس کا حافظہ کمزور ہوگا. تو جو کھٹا سیب حافظہ کمزور کرتا ہے. ویسے کھٹے سیب کا تو لکھا ہے باقاعدہ کہ حافظہ کمزور کرتا ہے, شامی کے حوالے سے رد المحتار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چند سوالات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مدنی منا حسنین رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, میری عمر 10 سال ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ مور نے شیطان کا ساتھ دیا تھا اور میوزک کی سر پر ناچا تھا, کیا یہ بات سچ ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے, جزاک اللہ. آج پہلی بار سن رہا ہوں میں, تو خدا بہتر جانے. نہ تصدیق نہ تکذیب, دلیل ہی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. یہ موٹر سائیکل پہ جو 1 ویلنگ کرتے ہیں, ایک پہیے پر جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کہتے ہیں کرنے والوں کو سمجھایا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ موت تو ایک بار آنی ہے, اس سے کیا ڈرنا. ایسوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت فضائل دعا, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے. حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کی کتاب ہے, جس پر سرکار اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری حکایت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ سے کود جائیں, اللہ آپ کو بچا لے گا, اللہ بچانے والا ہے. تو بے شک اللہ بچانے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں. تو یہ بیچارے بیوقوفی کرتے ہیں, جیسے جواب دیتے ہیں, اور جب پٹخنی کھاتے ہیں نا تو پھر نانی کو یاد کرتے ہوں گے کہ وہ صحیح کہتا تھا کہ 1 ویلنگ مت کرو. تو ضروری تھوڑی کہ مر ہی جائے گا, زخمی بھی تو ہوتا ہے, ہاتھ ٹوٹتا ہے, پیر ٹوٹتا ہے, وہ کیا کیا ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. تو یوں تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک موت دیتا ہے, حفاظت کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے نا حفاظت, یقینی طور پر اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اپنی دکان کو تالا کیوں لگاتے ہو بھائی؟ گھر کے دروازے کاہے کو بند کرتے ہو؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. دروازے کھلے رکھو, دکان بھی کھلی رکھو. یہ جگہ جگہ چوکیدار کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو پھر چھت کیوں رکھی ہے؟ دھوپ سے بچنے کے لیے, پانی سے بچنے کے لیے چھت رکھی ہے کہ بارش کا پانی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر چھت کے دھوپ سے بچا لے, بغیر چھت کے بارش کے پانی سے بچا لے. تو ہٹاؤ چھت, تو مکان ہی ہٹا دو نا,
بغیر مکان کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا کتے بلوں کے حملوں سے. تو یہ بالکل بچوں جیسی باتیں، نادانوں جیسی باتیں، خالی ون ویلنگ کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور بغیر کٹے ناک کٹ جائے اور شرمندگی ہو، اپنے کہے پر پچھتاوا ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو خطرے پر پیش نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش مت کرو. تو ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہے نا. اب آپ بھائی اوپر چڑھ جاؤ چھت پر مارو چھلانگ، اللہ بچانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش مت کرو، کہ جو چھلانگ لگائے گا اور اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس لیے وہ سمجھداری سے کام لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلامی بہن نے غالباً یہ سوال کیا ہوگا کہ باپا جان اسلامی بھائی تو عاشورے کے مقدس ایام میں مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے اور خوب کربلا والوں کی یاد منائیں گے. اسلامی بہنیں یہ مقدس ایام کیسے گزاریں گی؟ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں کے لیے ترغیب دیں. خود کیا کریں؟ روزے رکھیں، تلاوت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کریں. باہر گھومنے نہ نکلیں، ان دنوں خاص کر کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نکلنے میں. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ایسا عقل مند نہیں ہوگا جو نہیں سمجھ سکے گا اور نکلنے کا نہیں ہے بات. عیسائی بھائیوں کو بھی ہم نے جو یہ ترغیب دی ہے نا مدنی قافلوں کو، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ان دنوں گناہوں بھرا ماحول بہت بن جاتا ہے روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں. تو یہ 3 دن پورا امن جگہ پر ادھر ادھر علاقوں میں جا کر اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ جائے اور علم دین حاصل کریں اور عبادت کریں. اور یہ عاشورے کا دن ناچنے کودنے اور ڈھول بجانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری پاک رضوی کابینہ کورنگی لانڈھی کے ذمہ داران اسلام بھائی کے ساتھ آئے ہیں اور اسی طرح ہمارے بھینس کالونی، قائد آباد، گلشن حدید کے بھی اسلام بھائی آئے ہیں. اور ان کا بھی کچھ جذبہ ہے کہ یہ جو 8، 9، 10 محرم الحرام کو جو مدنی قافلے سفر کریں گے تو یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاک رضوی کابینہ سے کتنے اسلام بھائی سفر کرائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان پچھلی سال عاشورہ کے اندر الحمدللہ عز وجل پاک رضوی کابینہ کورنگی لانڈی سے تقریباً 6044 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز وجل اس سال ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ پوری کابینہ سے انشاءاللہ 12000 اسلامی بھائی انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں گے. کیا بات ہے، ڈبل کر دیں گے اس بار انشاءاللہ عز وجل. سبحان اللہ. تقریباً 88 سے 90 بسیں ہماری بک ہو چکی ہیں بابا. اچھا جی. اور انشاءاللہ تیاری انشاءاللہ ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ 12000 کے قریب اسلامی میں انشاءاللہ ہمارے مدنی قافلوں میں اسلامی پہ سفر کریں گے انشاءاللہ. تقریباً 713 سمتیں ہم نے الحمدللہ مدنی مرکز سے لے لی. الحمدللہ 713 سمتیں لے لی ہم نے الحمدللہ. سمتیں جی مدنی قافلوں میں جہاں سفر کریں گے روٹ لے لیے. جی بابا ماشاءاللہ. ہمارے نگران کابینہ بھی ساتھ ہیں اور یہ پورا عزم ہے کہ انشاءاللہ 12000 اسلام بھائی یہ انشاءاللہ اس بار جو ہے وہ سفر کرائیں گے. سبحان اللہ. 12000 سے زیادہ نہیں کرنے ہیں آپ نے، وہ 12000 ہی کرنے ہیں. ابھی آپ کے کہے کہ اللہ لاج رکھ لے.
माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा जज्बा, अल्लाह करे कि ये अपने हदफ में कामयाब हो जाए। जवाब दीजिए। देखो जवाब है थोड़ा मुश्किल है, सोच समझ कर देना। वो कौन से सहाबी हैं जो जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबा थे, यानी मिलते जुलते थे? है कोई मदनी शख्सियात में जवाब देने वाला? मदनी शख्सियात से मुराद यहाँ पर कौन है? ये मेरे पीछे जो पीछे वाले तशरीफ फरमाए। चलिए पीछे तो सन्नाटा है। देखो देखकर, ढूंढकर, पूछकर जवाब नहीं देना होता, अपने ज़हन से। किसी ने बता दिया तो अब जवाब ना दें, वो खुद वाले माइक पर तशरीफ ले आए। एक है माशाअल्लाह देने वाले जवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकरम अत्तारी, मरकजी जामिअतुल मदीना, फैजान मदीना, दर्जा सादिसा। हजरत आपकी जो मुराद हैं वो हजरत खालिद बिन वलीद हैं। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इनको जो भी तोहफे हो आपके, सारे तोहफे दे देना यार, बहुत मुश्किल सवाल था। सारे तोहफे दे दें? सारे तोहफे, एक 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 एक। चलें जी, क्या नवाजा है। तस्बीह मदीना माशाअल्लाह, मुकद्दस पानी जो कि इनको जुल्फे रखने का भी तोहफा दिया। आप क्या तोहफा? इंशाअल्लाह जुल्फे रखेंगे और मदनी काफिले में हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह। वाह, मुकद्दस पानी मांगे मिले ये तो। और इस मुकद्दस पानी का जो मजमुआ है तो बड़ी धूमधाम है इस मुकद्दस पानी की। आब जमजम इसमें शामिल है, गुस्ले खाने काबा, बारिश मक्का मुकरमा, गुस्ले गुम्बद खजरा, बारिश मदीना, बीर उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बीर रुआ, चश्मे अय्यूब अलैहिस्सलाम, गुस्ले मदार मुबारक गुस्पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर अलैहि सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का दम किया हुआ पानी तोहफे में दिया जा रहा है। ये दोनों किताबें प्यारी प्यारी मकतबतुल मदीना से जारी करदा फैजान फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, ये तोहफे में दी जा रही है। बहुत ही प्यारी किताब आईने क़यामत, ये भी तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, कब्र में ले जाने वाले तोहफे, खाने काबा के खिलाफ के जो है मुतबरक धागे और अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कहने के मुताबिक सूट पीस, इमाम शरीफ, सरबन शरीफ और ये तमाम तोहफे इनको दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ये फैजान फारूक आजम शायद इन्होंने पढ़ी होगी, क्योंकि फैजान फारूक आजम जिल्द अव्वल सफ़ा 61 पर है कि हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिरी शक्लो सूरत के एतबार से हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबा थे, यानी मिलते जुलते थे। अच्छा, और एक सवाल, जवाब दीजिए। ये हमारी शख्सियात भी चाहे दे सकती हैं। बरोज़ क़ियामत उम्मत मोहम्मदिया में अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले किस हस्ती को उनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, राइट हैंड में? मखलूक में सबसे अफजल तरीन हस्ती मेरे नबी मीठे मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बरोज़ क़ियामत उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले किस हस्ती को उनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हीरुद्दीन अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना। बाबा जान, सबसे पहले बरोज़ क़यामत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। मदनी तरबियत गवालो कबूल कर लो। जी बापू। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भी कबूल कर लो। मदनी तरबियत गाह पे ये यूं सोचा होगा ना कि सबसे अफजल उम्मत में
انبیاء کے بعد تو اعمال نامہ بھی ان کو پہلے ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بروز قیامت سے سیدھے ہاتھ میں نام ہمارا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے. جواب درست ہے. اب اٹکل سے بھی دیا ہو تو لگ گیا ہے تیر میرے میں. فیضان فاروق اعظم میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں, فیضان فاروق اعظم میں صفحہ نمبر 749 749 پر لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ, جو مطالعہ کیا لگتا ہے. واہ. فاروق اعظم, فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ. مذاکرہ فیضان مدینہ مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. واہ باپو واہ, کیا شان ہے آپ کی. آقا کے پیارے حسین, صدیق کے پیارے حسین, محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے بول رہا ہوں. امام کے مصلی اور پہلی صف کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم؟ امام صف سے اتنا آگے کھڑا ہو کہ مقتدی, جو مقتدی اس کے پیچھے ہے, اس کا سجدہ بطور مسنون سنت کے مطابق بآسانی ہو جائے, بلا ضرورت اس سے کم فاصلہ رکھنا جس کے سبب مقتدی ہو, یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سجدے میں تنگی ہو, منع ہے. یوں ہی فاصلہ کثیر یعنی بہت زیادہ فاصلہ چھوڑ دینا, یعنی ابس یعنی بے ضرورت چھوڑ دینا, خلاف سنت مکروہ ہے. فتح رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 547 پر یہ مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجئے, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کون بتائے گا؟ جواب جی, چلو مدنی شخصیت سے لے لیتے. اچھا ان سے لے چکے ہیں, چلو میری برادری سے لے لو نا, آج ان کی باری ابھی تک آئی نہیں ہے. برادری سے مراد کون ہے؟ ذرا کچھ یہاں پر کچھ نئے 50 سال سے اوپر عمر والے, 50 20 میں شامل. کچھ چھوٹے مدنی منع بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ آسان سوال اگر کچھ مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں اپنے والد سرپرست کے ساتھ آتے ہیں. آپ کی برادری کوئی چھوٹی چھوٹی برادری, ان پر بھی کرم ہو جائے. فاطمہ کا چاند ہے حسین, فاطمہ کا چاند ہے حسین, مرتضیٰ کی شان ہے حسین. سوال فاطمہ کا چاند یہاں سے نہیں, 50 سے اوپر والے, 50 سال سے اوپر والے. بپو سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی سوال دہرا دیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بکر عطاری کلری آگرہ کا پاک سبز والی کابینہ سے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کنیت ابو محمد ہے. جواب درست ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو بھائی, مدنی منوں کا باپو نے سفارش کی ہے. مدنی منوں بتاؤ
حج مدینے میں ہوتا ہے یا مکے میں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، جدے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، حج مینا میں بھی ہوتا ہے، مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے اور مکے میں بھی ہوتا ہے، اور جہاں واقعی ہوتا ہے وہ نام رہے گی آپ سے۔ مکہ۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، مینا میں ہوتا ہے، عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، جدہ شریف میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کنفیوز ہو گئے؟ بیٹا دوبارہ نام لیں۔ مناسک۔ حج مکے میں ہوتا ہے، اور مینا میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے اور عرفات میں ہوتا ہے۔ غور کر لیں، عرفات میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی اب شیور ہے عرفات میں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے نا؟ ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ تسبیح مدینہ۔ حج جو ہے یہ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ہے۔ رکن اعظم اگر فوت ہو گیا تو حج ہوتا ہی نہیں۔ تو دوسرا رکن جو ہے وہ حج کا مکے میں ادا ہوتا ہے، طواف زیارت جو مکے میں، کعبہ شریف مکہ شریف میں، پھر مینا مزدلفہ یہاں بھی حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ تو اصل جو حج ہے نا یہ عرفات میں ادا ہوتا ہے کہ رکن اعظم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا نام محمد مدثر اطاری ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب ارشاد فرما دیجئے۔ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹی جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ اس کا معنی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، عاشق رسول بھی تھے اور خائف خدا بھی تھے۔ انہوں نے انکساری کے طور پر اپنے آپ سے کہا کہ اے رضا من افسوس، تم پر افسوس، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے تم پر افسوس کہ تمہارے اتنے سال یعنی زندگی تمہاری وہ گناہوں میں تم نے گزار دی، آسانی سے بس یوں بالکل یعنی ایزی لے گئے زندگی کو گناہوں کے ساتھ۔ اب دو گھڑی یعنی تھوڑی بہت عبادت بھی تو کر لو۔ یہ نصیحت درس ہمیں، ہم یعنی گناہوں میں دلیر ہو کر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یوں مطلب ہمیں غور کرنا ہے کہ یعنی یہ کوئی نئے سال سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک سال کی بھی بات نہیں ہے، یعنی اپنی گزشتہ جو زندگی ہے جو گزر گئی اس کے بارے میں افسوس کا اظہار ہے کہ گناہوں میں یہ زندگی بسر ہو گئی۔ اب نہ جانے کتنا وقت تمہارے پاس رہ گیا ہے زندگی کا، تو اب کچھ اللہ کی عبادت کی طرف بھی رخ کرو، اللہ کی عبادت کر لو تاکہ تم قیامت میں سرخ روئی حاصل کر سکو، اللہ کی جناب میں تم نیکیاں لے کر حاضر ہو سکو، دربار مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو کر آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکو۔ تو یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل مقطع ہے۔ جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص، جیسے رضا یہ اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے، تو جو تخلص استعمال کیا جائے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو یہ زندگی کے سال سہل گزار دیے گناہوں میں، کاش اس پر ندامت
ہمیں نصیب ہو جائے اور اب بقیہ زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزارنے کی سعادت مل جائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام یاسر ہے، میں عبدالآباد کا رہنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کی طرف توجہ رکھے کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے. وہ اگر کسی کو پکڑ لے تو پھر اس سے چھڑانے والا کون؟ اور عذاب تو کبھی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پر گناہ کرنے والا اتنا ہی سوچے، یہ ڈر اپنے اندر ڈالے کہ میں نے یہ گناہ کیا. جیسے فلم دیکھی تو یہ بدنگاہی اس میں نے کی فلم دیکھی. اگر اس فلم میں مجھے نہ آگ میں ڈالا جائے نہ دوزخ میں پھینکا جائے، صرف مجھے میری آنکھ میں یہ زور سے یہ قلم مار دے کوئی، فلم دیکھی اس کی وجہ سے، اتنا بھی سوچے نا آدمی ڈر جائے کہ یہ قلم بھی مارے تو برداشت یقیناً نہیں ہو سکے گی. جبکہ بدنگاہی کرنے والے کے لیے تو یہ عذاب بیان ہوا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ، اس کی آنکھیں آگ سے بھر دے گا، جو آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا. اسی طرح سمجھو کہ اگر جھوٹ بولا تو یہ نوکدار قلم جو ہے ناک میں بھونک دی جائے گی، ناک میں کسی تکلیف، کان میں مار دی جائے گی، زبان میں گھسڑ دی جائے گی سوراخ. یہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ہم سوچیں نا تو اس سے یہ میرا تجربہ ہے کہ گناہ سے ڈر لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے. اگر یہ کچھ ہو گیا، ناک کتنا نازک ہے، انگلی زور سے مارو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اگر کوئی تنکا بھی کوئی جھوٹ بولا، گالی نکالی، غیبت کی، کسی کو ناحق ایذا دی، اس کے عوض اگر خالی ناک میں وہ تنکا ہی زور سے کوئی مار دے یا چاقو مار دے ناک میں، تصور نہیں ہو سکتا کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ کا عذاب تو بہت ہی دردناک ہے. یہ تو دنیا بھی ایک چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. دنیا میں بھی ایسی ایک سے ایک سزائیں، مطلب وہ پرانی سزائیں جب وہ لکھی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی سزائیں دیتے تھے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے کہ میں کہیں پکڑا گیا میرا بنے گا کیا. اسی طرح قرآنی آیتیں اگر آتی ہوں تو ان پر غور کریں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو میں نے ذرہ میں نے بہت ہی معمولی، یعنی ہم تو مطلب کوئی کسی بات میں ہم کو پکڑے تو ہم بولتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب تھا اور میرا یہ مقصد تھا، حالانکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو معمولی بھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہم ادھر تو لیپا تھوپی کر کے وہ باتوں کا چکر دے کر وہ بندے کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن رب تو ہم کو جانتا ہے. تو معمولی بھی اگر ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ بھی اللہ پر روشن، اور قیامت کے دن وہ سامنے آئے گی. پھر ایک وہ آیت مبارکہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے 9,000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کر دو. اب یہاں بندہ سوچے کہ
میرا کیا بنے گا. اپنا کردار سوچے کہ کیا میں ایسا نیک بندہ ہوں کہ 1000 میں سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیا جائے گا اور 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. اپنا سوچے, اپنے کردار پر نظر ڈالے, اپنی نمازوں کا حال دیکھے, اپنی گفتار کا, اپنے کردار کا جائزہ لے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میں ہوں ایسا کہ مجھے نیک بندوں میں الگ کیا جائے گا, مجرموں میں مجھے نہیں ڈالا جائے گا. تو اس طرح مطلب کی باتیں سوچے, اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سوچے تو انشاءاللہ اس کا خوف بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. پھر خوف خدا پر معلومات حاصل کرے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, خوف خدا, 158 پیجز کی کتاب ہے خوف خدا. یہ مکتبۃ المدینہ سے لے کر اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو خوف خدا ملے گا, اس سے جذبہ ملے گا. اس کا مطالعہ کریں گے پھر خوف خدا رکھنے والوں کی ذہن نصیب صحبت مل جائے, صحبت زبردست. اگر واقعی کوئی خوف خدا رکھنے والا مل جائے نا ہمیں تو اس کی برکت سے خوف خدا اپنے دل میں پیدا ہو جائے. لیکن اب آج کل ایسی صحبتیں کمیاب ہیں, ویری شارٹ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو در اپنا عنایت کر, تو در اپنا عنایت کر, رہے شرر سے آنکھیں تر. اللہ تو در اپنا عنایت کر, رہے شرر
जहां दिल से मिटा दुनिया का मौला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। धाबे जी की तरफ हमारी एक मौल्लिमा ये मस्जिदुल मदीना में पढ़ाने के लिए जा रही होंगी या लौट रही होंगी पढ़ाकर, तो अपने भाई के साथ स्कूटर पर थी वो, साथ में इनका मदनी मुन्ना भी था। तो हादसा हुआ और ये बेचारी मौल्लिमा हमारी बिनते अब्दुल रहीम अत्तारी अपने 16 माह का साथ में मदनी मुन्ना था। तो ये मुशाहरे की चेकिंग के सिलसिले में घर की तरफ लौट रही थी, तो एक बड़ी गाड़ी से इनका हादसा हुआ और मदनी मुन्ने समेत बिचारी जो थी वो फौत हो गई। मदनी मुन्ने का नाम नहीं लिखा, इनके अब्बू का नाम गुलाम मुर्तजा अत्तारी मदनी मुन्ने का नाम लिखा हुआ है मेरे पास। मदनी मुन्ने का नाम गुलाम मुर्तजा अत्तारी है और बच्चों के अब्बू का नाम शायद नादिर, भाई हाफिज जावेद जी वल्द अब्दुल कय्यूम। हाफिज जावेद और अच्छा भाई हाफिज जावेद भी है और अब्दुल कय्यूम भी है शायद, 2। वालिद मरहुमा के वालिद का नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम, हाँ। तो हाफिज जावेद और अब्दुल कय्यूम, फिर अब्दुल रहीम जो इनके वालिद हैं वो, फिर ये कि नादिर अत्तारी जो मदनी मुन्ने के अब्बू, ये बेचारे ज़ाहिर है कि सब सदमे से निडाल हो गए होंगे। तो मैं इनके मेके से भी, ससुराल से भी, मदनी मुन्ने के ननियाल से भी, ददियाल से भी, और सब सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला मरहुमा बिनते अब्दुल रहीम को गरी के रहमत फरमाए। या अल्लाह इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, बेचारी के गुनाहों को मुआफ़ कर दे। इलाही आलमीन छोटे बड़े सब गुनाह इनके मुआफ़ हो जाए, इनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, ये बेहिसाब मग़फ़िरत याफ्ता हों, बेहिसाब जन्नत में दाखिला पाएं और बीबी फातिमा का इनको जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब हो जाए। और सारे सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे अपनी नेकियां इसाल करें,
ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان ثواب عنایت فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین مزید ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، خصوصاً بالخصوص سیدنا امیر المؤمنین، امام العادلین، متمم الاربعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً بنت عبد الرحیم عطاریہ، بالخصوص جو عاشقان صحابہ و اہل بیت عاشورے کے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے، جنہوں نے نیت کی ہے، نیز جو مسلسل 11ویں شب تک مدنی مذاکرہ کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 10 منٹ دیکھنے کی نیت رکھتے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، فاروق اعظم کا صدقہ، کربلا والوں کا وسیلہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، رب کریم گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا کر دے۔ یا اللہ، اپنا خوف و ڈر عطا کر دے، الہی ہمارے دل میں اپنا خوف داخل فرما دے، یہ بے باکیاں ختم ہو جائیں، گناہوں پر دلیریاں ختم ہو جائیں، نافرمانیوں کے جذبے ہمارے دم توڑ جائیں، بس ہم سدا تیرے خوف سے ڈرتے رہے، تھر تھراتے رہے۔ یا اللہ، تیرے عذاب سے ہم کو ڈر لگتا رہے، الہی قبر کے اندھیرے سے خوف زدہ رہے، برے خاتمے کا خوف کاش ہمیں بے چین رکھے، اے کاش۔ الہ العالمین، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، قبر محبوب کے جلووں سے آباد ہو، نور مصطفیٰ سے ہماری قبریں روشن ہوں۔ الہ العالمین، قیامت کے ہول ڈاکیوں سے امن نصیب فرما، دامن مصطفیٰ میں جگہ نصیب فرما، شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما۔ الہ العالمین، نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے دل ٹوٹ جائے۔ یا اللہ، فیشن سے دل ٹوٹ جائے، سنتوں سے دل لگ جائے۔ اے اللہ، مسجدوں سے ہمارا دل لگ جائے، گناہ بھرے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی بیٹھکیں گناہ بھری، سب سے ہمارا دل اچاٹ ہو جائے، ہم ان سب سے بچے رہیں اور بس نیکیاں کرتے رہیں، تیری رضا حاصل کرتے رہیں، تیرے محبوب کو خوش کرتے رہیں۔ یا اللہ، ہمارے بیمار شفا پائیں، جو مریض یہاں موجود ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، جو مریض ہمارے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، ان کو بھی شفا ملے۔ الہ العالمین، امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر ہو۔ الہ العالمین، گھریلو ناچاکیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، تنگدستیاں، مقدمے بازیاں، بے اولادیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں۔ یا اللہ، حاضرین کی، مدنی چینل کے ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ میرے عاشق بہن
رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی تو حج اور عمرے کے نام بھی سننے ہیں، اور جس کا نام آئے گا وہ کیا کہیں گے؟ کس طرح کہیں گے؟ لبیک. دیکھیں آج کن کے نام امیر علیہ سنت کی زبان مبارک پر آتے ہیں انشاءاللہ. تشریف رکھیں. حج شریف کی قرآن اندازی میں جو خوش نصیبوں کے جو نام آئے فائنل کی طرف بڑھنے کے لیے، کوئٹہ علی اصغر اتاری بن محمد اکرم اتاری، ماشاء اللہ. شیخو پورا عمران علی بن محمد اسلم، ماشاء اللہ. میاں والی ابو رحیم عبد الرؤف اتاری سلطان احمد. سمر سٹا پنجاب رضوان بن سید عبداللہ.
آگے آ جائیں اس ٹائم میں جن کے نام پکارے گئے ماشاءاللہ تربیت گاہ کی طرف آ جائیں. آج سارے موجود ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ مرحبا. اب عمرہ شریف گجرانوالا غلام فرید اتاری بن صابر اتاری. غلام فرید اتاری بن محمد صابر اتاری گجرانوالا. غلام فرید اتاری بن محمد صابر اتاری گجرانوالا. باب المدینہ کے نوید اختر بن منظور احمد. نوید اختر بن منظور احمد باب المدینہ. گجرانوالا کے محمد عابد اتاری بن محمد شفیع. کوٹ الحمید ضلع نصیر آباد بلوچستان. رحمت اللہ مدنی محمد جان. لبیک بولو نا زور سے. اچھا اس میں رحمت اللہ مدنی بن جان محمد لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس نام سے منع فرمائے. محمد جان اعلیٰ حضرت نے فرمائے کہ یہ رکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے والد کا نام والد کو بھی سمجھا دیں اگر حیات ہے تو. محمد جان. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آج کے لیے فائنل کی طرف جو بڑھے ہیں خوش نصیب حج کے لیے عمران علی بن اسلم اور عمرہ شریف کے لیے نوید اختر بن منظور احمد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دینے پہ فدا ان کو کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھے. سگیا تار کے سر پہ قائم رہے، سایہ تار کا ان کو آباد رکھے. آلیا تار پر فضل کر رحم کر، آلیا تار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے. اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھے. اے خدا میرے اتار کو شاد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.